وطر کی نماز کے تعلق سے بار بار سوال آئے ہیں اور بار بار جواب دے بھی چکے ہیں کہ وطر کی نماز کیسے پڑھنی ہے۔ وطر کی نماز جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دو طریقوں سے ثابت ہے۔ یا طریقہ نمبر 1، پہلے 2 پڑھیں الگ سے، پھر 1 پڑھیں الگ سے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب میں حرمین شریفین میں اکثر مساجد میں یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ یا دوسرا طریقہ ہے کہ 3 رکعت ایک ساتھ، ایک تشہد، 2 تشہد نہیں، ایک تشہد کے ساتھ 3 رکعت ایک ساتھ پڑھی جائے۔ جیسے کہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان میں بعض ائمہ مساجد جو ہیں وہ اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بھی سنت ہے۔ یہ دونوں طریقے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جو تیسرا طریقہ ہے ثابت بھی نہیں ہے اور اس سے منع بھی کیا گیا ہے، اور وہ طریقہ ہے جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور اکثر و غلطی سے ویسے وطر کی نماز پڑھتے جیسے کہ مغرب کی پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو واللہ بڑے خیر سے محروم کر دیتے ہیں اس غلط فہمی کی وجہ سے۔ امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی، واللہ بعض دیکھو پورے پہلے صف میں کھڑے ہوتے بعض لوگ، عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، تراویح بھی پڑھ لی ہے، جب وطر کی بات آئی پیچھے جا کے الگ سے پڑھ لی، امام کے ساتھ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے امام کے مسلک کے مطابق یہ نماز درست نہیں ہے، یہ وہابیوں کی نماز ہے، حنبلیوں کی نماز ہے، ہماری حنفیوں کی نماز یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے آپ کو کتنی خیر سے محروم کیا ہے؟ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا ہے، وہ سو رہا ہے اپنے بستر پر، اس کے نام اعمال میں پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ وہ شخص ساری رات مسجد میں کھڑے ہو کر اس امام کے ساتھ فجر کی نماز اذان تک صلاۃ القیام پڑھ رہا ہے۔ اور یہ اس بیچارے کو دیکھیں جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتا ہے، پہلے صف میں کھڑا ہے، اذان سے پہلے آئے ہیں، اذان سے پہلے آتے ہیں، اذان بھی سنتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، فرض عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ہے، تراویح بھی پڑھ لی ہے۔ جب وطر کا وقت آیا جماعت کو چھوڑ کر، اس خیر عظیم کو چھوڑ کر پیچھے جا کے اکیلے نماز پڑھ لی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اور شیطان کا بہکاوا ہے، یہاں پہ لوگ کہیں گے کہ یہاں پہ پڑھتا ہے نا، نہیں میں نے اور بھی نماز پڑھنی ہے اس لیے میں الگ سے وطر گھر میں جا کے پڑھوں گا، یہ 8 پڑھتے میں 20 پڑھنا چاہتا ہوں، بقیہ نماز گھر میں پڑھوں گا اور وطر گھر میں پڑھ لوں گا۔ اللہ کے بندے یہاں پہ وطر پڑھ لیں، بعد میں اگر آپ کی آنکھ کھل بھی جاتی تو بعد میں پڑھ لیں، اگر نماز پڑھنا چاہتے تو کیا مشکل ہے؟ وطر کی نماز سب سے آخر میں ہے، یہ مسنون مستحب ہے اور جائز ہے آپ کے لیے وطر کی نماز کے بعد اگر آپ رات کو اور نماز بھی پڑھنا چاہیں نوافل میں سے، صلاۃ اللیل میں سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کے بعد بعض اوقات 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے کہ نہیں؟ اس سے کیا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ وطر کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے نوافل، لیکن بہتر مستحب یہ ہے کہ وطر سب سے آخری نماز ہو۔ تو آپ دونوں خیر کو نہ چھوڑیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، آپ امام کے ساتھ وطر بھی پڑھ لیں اور پھر رات کو اگر آپ نے کوئی اور نماز پڑھے تو پڑھ بھی لیں، نماز نہیں پڑھنا چاہتے، آپ کی ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے، آپ اللہ کا ذکر کریں، کثرت استغفار پڑھیں، درود پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، خیر ہی خیر، نور علی نور ہے، کرتے رہیں۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے اور کتنی بڑی محرومی ہے کہ اپنے آپ کو اس خیر عظیم سے محروم کر دیں اور ساری رات کا قیام، اور ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، پورے مہینے میں اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔